اب میں نے ایک صاحب کو روکا, میں کہا سر آپ یہ کچرا ادھر کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ یہ آپ کے فادر کا جنگل ہے. تو انہوں نے تو میں نے لائٹ لہجے میں آپ کو بتایا. تو وہ میں نے کہا جی سر آپ ایسا کریں, اپنے گھر کا کچرا لا کے یہاں پھینکیں, میرے فادر کا جنگل ہے تو میں اٹھاؤں گا. دیکھیں ایک دن میں تو نہیں رہوں گا, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی اویئرنیس مین تو ہوگا, لیکن ہمارا پاکستان نیشنل پارک سب کچھ ایسے ہی سرسبز و شاداب رہے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگل میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہے. بندہ سارا دن بھی کھائے نا اگر, وہ اس کے پھل ختم نہیں ہوگا. کئی وہ مر گئے تو ان کا جب پوسٹ مارٹم ہوا اندر سے ڈسپوزیبل بوٹل کا ڈھکنا نکلا, اس کی وجہ پلاسٹک بنی, جانور کھا جاتے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ ہرن ہے اور بہت سی چیزیں. تو وہ شرمندہ ہوئے, انہیں یہ بات میری سمجھ آئی. اب وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. دیکھیں میں رہتا ہوں اسلام آباد میں, اور میں اپنے آپ کو لکی اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ آپ ایک کیپٹل کے طور پہ دیکھیں اسلام آباد دنیا, بے شک آپ گوگل کر لیں, اسلام آباد دنیا کا واحد کیپٹل ہے کہ روڈ کے ادھر آبادی ہے اور روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے, اور اس نیشنل پارک میں وائلڈ لائف بھی رہ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پوری دنیا اپنے کلائمیٹ کو بچانے کے لیے, درختوں کو بچانے کے لیے, ماحول کو بچانے کے لیے, پلاسٹک سے بچانے کے لیے اپنے آپ کا کام کر رہی ہے. اور ہم لوگ یہ ہیں کہ اپنا انوائرمنٹ بھی خود تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اپنے درخت خود تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اپنا خوبصورت کیپٹل تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو جب میں وہاں جاتا تھا, ہائیک بھی کرتا تھا, پھرتا بھی تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ جب ایک نیشنل پارک ہوتا ہے نا, اس کے کوئی رولز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی عام پارک نہیں ہوتا, اس کے اندر کئی چیزیں الاؤ ہوتی ہیں کہیں نہیں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ نا رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بندروں کو خوراک دے رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, وہ نو اسموکنگ زون ہے, اس کے علاوہ لٹرنگ کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. اب میں نے ایک صاحب کو روکا, میں کہا سر آپ یہ کچرا ادھر کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ یہ آپ کے فادر کا جنگل ہے. تو میں نے لائٹ لہجے میں آپ کو بتایا. تو وہ میں نے کہا جی سر آپ ایسا کریں, اپنے گھر کا کچرا لا کے یہاں پھینکیں, میرے فادر کا جنگل ہے تو میں اٹھاؤں گا. تو میں نے وہاں پہ یہ سوچا کہ اگر میں آگے نہ بڑھا, کسی ایک کو تو اسٹیپ لینا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں میں نیچر لور ہوں بچپن سے, میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے پاکستان سے پیار ہے, مجھے نیچر سے پیار ہے, میں نے کہیں نہیں جانا ہے, میں نے یہیں پہ میں پیدا ہوا ہوں, یہیں پہ میں نے مرنا ہے. تو میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے مجھے ایسی بات کی, میرے دل کو تکلیف ہوئی. کہتے ہیں تھے وہ پاکستانی, باہر سے آئے ہوئے تھے, کہتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو لیو ان پاکستان. میں نے کہا جی کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی آپ لوگ جہاں کھاتے ہو پھینک دیتے ہو, جہاں پیتے ہو پھینک دیتے ہو. تو ان کی بات سے مجھے دل اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں انشاءاللہ کھڑا ہوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جتنی مخالفت ہو, کچھ بھی ہو, تو میں کھڑا ہوں گا. تو میں اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے میں کیا کہتے ہیں کہ چلا گیا. میں یہ کرتا ہوں کہ میں صبح جاتا ہوں اور شام کو میں مغرب تک سارا دن میں وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں. میرا کیا مقصد ہوتا ہے, لوگوں کو میں بتاؤں, آنے والے لوگوں کو, کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے, یہاں پہ آپ سگریٹ نہیں پی سکتے, یہاں پہ آپ یعنی کہ لٹرنگ نہیں کر سکتے, یہاں پہ میوزک نہیں سن سکتے. آپ پڑھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, چیزیں ہیں اس پروگرام میں لوگوں کو, بچوں کو بھی بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. جی بالکل. تو دیکھیں میرا اصل ایک مشن ہے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں. میں ایک محفل میں گیا تو وہاں 3 بچے مجھے ملے, وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اویئرنیس مین, نو اسموکنگ, نو لٹرنگ, نو منکی فیڈنگ. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. دیکھیں ایک دن میں تو نہیں رہوں گا, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی اویئرنیس مین تو ہوگا, لیکن ہمارا پاکستان نیشنل پارک سب کچھ ایسے ہی سرسبز و شاداب رہے گا. یہ منکی فیڈنگ کے بارے میں بتائیے, کیوں اس کے لیے کیوں منع ہے؟ دیکھیں بچے تو کھلا رہے ہوتے ہیں نا, بسکٹ کا پیکٹ, چپس کا پیکٹ, اس طرح کی چیزیں لے کے. جی بالکل, اٹس ناٹ گڈ. جی بالکل. دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. یہ نو منکی فیڈنگ ہمارا بہت بڑا میسیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اگر پیدا کیے ہیں تو جنگل میں ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ان کے کھانے پینے کی ہر چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بندروں کو خوراک دے کے ان کو لیزی کر دیتے ہیں. بندر اپنا نیچرل ہیبیٹیٹ چھوڑ کے روڈ کے کنارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, سیاحوں پہ حملہ کریں گے, ٹھیک ہے. آئے دن شکایت آتی ہے کہ ہمارے گھر میں بندر آ گیا, کیوں؟ چپس اور دوسری چیزوں کے پیچھے وہ جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندر کے کاٹنے سے آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے. سیم جو ڈاگ بائٹنگ کی ٹریٹمنٹ ہے وہی بندر کے کاٹنے سے بھی ہو جاتی ہے. ویکسینیشنز وغیرہ بھی سیم ہیں ان کی, سیم ہے ویکسینیشن, اور اس آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے تو مجھے ایک صاحب وہاں ملے, دامنے کو روڈ پہ میں اویئرنیس کر رہا تھا, تو وہ ہاٹ پاٹ لے کے آئے, دیسی گھی کے پراٹھے. میں کہا سر ہے کی, اور میں پنڈوں منگواتا ہے, بڑا ودیا دیسی گھی ہے. میں کہا سر اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسا نہیں کھایا, مجھے دے دیں یہ پراٹھے. کہتے تینوں کیوں دیا؟ میں کہا سر آپ ہمارے بندر خراب کر رہے ہیں. وہ مجھے کہتے تیرے تے اللہ دا عذاب ہوئے گا. میں نے کہا کیوں سر؟ تیری وجہ تو نا بندر بھوکے نہیں. تو میں تو راولپنڈی سے آتا ہوں, میں تو ہر ہفتے اسپیشل دیسی گھی کے پراٹھے بندروں کے لیے لے کے آتا ہوں. میں کہا سر آپ ایسا کریں, آپ کتنے بندروں کو دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں یہ 10-15 بندر. میں نے کہا پورے مارگلا کا ٹھیکہ لے لیں. ہم کہیں گے جی ایک صاحب آتے ہیں, دیسی گھی کے پراٹھے لے کے آتے ہیں اور بندروں کو دیتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ آپ بندر ہمارے خراب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے خراب کر رہا ہوں؟ میں کہا دیکھیں اب یہ یہاں پہ آ کے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے, ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کھمبوں پہ چڑھ جاتے ہیں, الیکٹرک شاک لگتا ہے.
اس کے علاوہ سیاحوں پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ گھروں میں چلے جاتے ہیں. اسلام آباد میں آئے دن شکایت آتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بندر آ گیا، پھر وائلڈ لائف والے جا کے اس کو ریسکیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز سے. اور ایک اور چیز ہے جو اب وہ چیزیں ہماری کھاتے ہیں، چپس بسکٹ یہ وہ، ان کے ہارمونس میں چینجنگ آ رہی ہے جس کی وجہ سے آبادی زیادہ ہو رہی ہے اور وہ اگریسو ہو رہی ہیں، اور جو جنگل کا ایکو سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے. دیکھیں بندر کو جنگل میں رہنا چاہیے، جنگل میں رہے گا، ایکو سسٹم ہے کے تحت اگر وہ جنگل سے باہر آئے گا جنگل کا ایکو سسٹم خراب ہوگا. اچھا پھر وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگل میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہے، بندہ سارا دن بھی کھائے نا اگر وہ اس کے پھل ختم نہیں ہوگا. ویلکم بیک. اویئرنیس مین ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ اگر لیپرڈ نظر آ جائے، یہ بھی سننے میں بڑا آتا ہے، بالکل. اس کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دیکھتے ہی ہم بھاگیں یا پھر کھڑے ہو جائیں، کاٹ تو نہیں لے گا؟ کیا پریکاشنز ہیں؟ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دوڑ اپنی اپنی، ایسا نہیں ہے. دیکھیں لیپرڈ ایک نوکٹرنل اینیمل ہے. نوکٹرنل اینیمل اس کو کہتے ہیں جو شام کو ایکٹیو ہوتا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد ساری رات وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور صبح جب روشنی آتی ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے یا سوتا رہتا ہے سارا دن. تو اول تو جہاں لیپرڈ رہتے ہیں وہ بالکل بھی جانا نہیں چاہیے. ہمارے الحمدللہ جو مارگلیس نیشنل پارک ہے 8+ یہاں پہ لیپرڈ ہیں، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ وہ شہری آبادی میں آئیں. انسان ان کے گھروں میں گھستا ہے، وہ انسانوں کی جگہ پہ نہیں آتے. اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو جانا پڑ گیا ہے، آپ کے سامنے لیپرڈ آ گیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی ٹارچ رکھنی ہے یا موبائل کی ٹارچ ہے وہ چلا لے. سامنے لیپرڈ نظر آ گیا تو آپ نے ٹارچ کو یوں کرنا ہے، اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یوں کر کے بھاگنا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ بھاگیں گے نا تو لیپرڈ 65 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگتا ہے، وہ آپ کو آسان شکار سمجھ کے پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. آپ نے بالکل یوں کھڑے رہنا ہے. دوسری اگر آپ گھبرائیں گے نا، چیخیں گے یا اس کو پتھر مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ جانور بھی گھبرا جائے گا. اس گھبراہٹ میں وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے آپ نے اس کو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. آئی کانٹیکٹ اس لیے نہیں کرنا کہ اس کی سائیکی یہ ہے کہ اگر آپ آئی کانٹیکٹ کریں گے نا تو وہ کہے گا کہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر دے گا. لیپرڈ دکھ جائے تو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. جی بالکل. اچھا. اور دوسری بات یہ آپ نے اپنی باڈی آپ نے نا یوں کر لینا ہے، یوں کر لینا ہے، یوں کر لینا ہے، یوں. آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں اور آپ اس سے بڑے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ 4 سے 5 سیکنڈ میں وہ اپنا راستہ خود ہی چینج کر لے گا. اچھا. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے. اچھی ٹپ دی ہے. اچھا میں یہ بول رہی تھی کہ کچھ لوگ بوتلیں بھی پھینک دیتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. پہاڑی اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی چڑھا رہے ہوتے ہیں چڑھائی کے اوپر، تو پھر بوتلیں پیتے ہیں، کانچ کی بوتلیں ہوتی ہیں، پھینک دیتے ہیں وہاں پہ. بلی، کتے، کوئی بندر، کوئی ایسا جانور، یا کوئی کسی بچہ چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ٹوکریوں میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، پھول بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیریاں بیچ رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز، تو وہ کسی کے پیر میں لگ جائے، کچھ ہو جائے تو پھر وہ، یا کوئی جانور منہ مار دے ان کانچ کی بوتلوں میں، تو وہ تو زخمی ہو جائیں گے، وہ تو بیچارے مرنے کی حالت میں ہو جائیں گے. تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے، گندگی ہے. گندگی بھی پھیلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ جرم بھی کر رہے ہیں، آپ کسی کی جان بھی لے رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہمارے آپ مذہبی طور پر بھی دیکھیں تو ہم چیونٹی کو بھی نہیں ایک مار سکتے. ٹھیک ہے. چیونٹیاں بھی جو ہے نا کالونیز بنا کے رہتی ہیں. اگر آپ مری جائے، مارگلا ہلز میں جائے، کہیں بھی جائیں، کبھی آپ اس کی مٹی کھودنا شروع کر دیں نا تو نیچے سے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے جو اپنی لائف نیچے گزار رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم زمین کے نیچے رہنے والے کیڑوں کا خیال نہیں کرتے. تو ایک شخص نے مجھے کہا یار ادھر انسانوں کی نہیں لوگوں کی پڑی، تمہیں کیڑے مکوڑوں کی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ان کی بھی ایک لائف ہے، لاکھوں کالونیز بنا کے رہتے ہیں. آپ بوٹل ایک پھینکتے ہیں، فار ایگزامپل ڈسپوزیبل بوٹل کسی نے پی، اس کو پھینک دیا، جب وہ جا کے نیچے گرے گی وہ انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کرتی ہے. اس لیے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسائیکل تو ہوتا نہیں ہے پلاسٹک، یا کوئی شاپر ہے، بیگ ہے، جب وہ نیچے جا کے گرے گا وہ کسی جو سے نیچے کیڑے رہتے ہیں، گلہریاں رہتی ہیں، جہاں سے وہ اندر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اسٹرک ہو جائے گا. اس کے اوپر شبنم گرے گی، بارش کا پانی آئے گا تو وہاں پہ وہ بیماری پیدا ہوگی جو وہاں کی نہیں ہے. پھر ایسے مچھر ایسے آ جائیں گے جو وہاں کی نیٹو نہیں ہے، جو انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے اور وہاں کے جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے. کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. میں خود ایک دفعہ کسی نے نا، میں نے گھڑی کے اوپر اپنا ٹائم ڈسٹینس لگایا اور میں 1 کلومیٹر نیچے اترا ہوں ایک کھائی کی طرف. مجھے دور سے بوٹل نظر آ رہی تھی ڈسپوزیبل. جب میں نیچے گیا ہوں اس کا ڈھکنا نہیں مجھے ملا، تو میں خیر 2 بوٹل سی میں لے کے اوپر آیا تو ایک فیملی گزر رہی تھی، کہتی لو ہنسنے لگے اور دیکھو جی کیسے کیسے کچرے والے ہیں، بڑا بیچارہ بن ٹھن کے آیا ہے تو کچرے والا ہی. تو پھر مجھے تکلیف ہوئی. میں اوپر گیا، میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا سر دیکھیے اس کا یہ ڈھکنا غائب ہے. کہتے بالکل غائب ہے. میں نے کہا سر یہاں پہ فیزنٹ ہوتے ہیں، کئی وہ مر گئے تو ان کا جب پوسٹ مارٹم ہوا اندر سے ڈسپوزیبل بوٹل کا ڈھکنا نکلا. اس کی وجہ پلاسٹک بنی، جانور کھا جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ہرن ہے اور بہت سی چیزیں. تو وہ شرمندہ ہوئے، انہیں یہ بات میری سمجھ آئی. اب وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پتہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ڈسپوزیبل بوٹل ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ہم پھینک دیں گے. سر یہ پیمپر بھی تو پھینک دیتے ہیں، اور گاڑیوں میں موسٹلی اپنے چھوٹے بچوں کا پیمپر چلتی گاڑی میں چینج کراتی ہیں.
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایسے کیوں باہر پھینک دیتے ہیں. بالکل جیسے تو آپ اس نے پیمپر میں شٹ ہوتا ہے, چیزیں, گندگی, جراثیم, بدبو, اسے بھی تو کھاتے ہیں لوگ, اسے بھی تو جگہ پہ بیماریاں, جراثیم, گند نہیں پھیلتا, وہاں پہ بھی تو پھیلتا ہے. بالکل پھیلتا ہے, بالکل پھیلتا ہے. اب جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی وہ بھی کہا, اٹھانے پڑتے ہیں آپ کو پیمپر؟ جی میں خود اٹھاتا ہوں. میں نے یعنی کہ جو ڈائپر ہیں میں نے بہت دفعہ اٹھائے. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ویو پوائنٹ ہے, وہاں پہ کسی نے پھینکا. ایک دفعہ میں پیر صحابہ سے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ روڈ پہ پیمپر پڑے ہوئے ڈائپر. تو وہ اچھا وہ ڈائپر یہ تھا کسی نے, آپ والی بات, چلتی ہوئی گاڑی سے پھینکا تھا. مجھے اتنا افسوس ہوا, میں وہاں رکا, میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ڈائپر اٹھائے. ٹھیک ہے, اور یہ میں دیکھیں ایک تو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. لوگ کہیں گے بھاشن دیتے رہتا ہے, خود کچھ نہیں کرتا. میں یعنی کہ میں نے وہ ڈائپر اٹھائے, میں نے اس کو بیگ میں ڈالا, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی اور میں نے یہ میسیج دیا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی ویو پوائنٹ ہے یا جو بھی جگہ ہے یہاں پہ آپ آئیں, کھائیں پئیں, اس کو انجوائے کریں, لیکن یہ کچرا تو کنا کر کے جائیں. کیا آپ جیسے آپ نے کہا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اپنا گھر صاف, اپنی گاڑی صاف, اپنا آفس صاف, باقی انوائرمنٹ باہر میں جائے, یہ وائلڈ لائف ڈسٹرب ہو جائے, دنیا بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, ہمیں اس سے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ تو کرتے ان ہیں. سب چیزوں کی بھی پوچھ اور پکڑ ہوگی, مگر صرف ہم اپنے اچھے کپڑے پہننا, اپنی صفائی, اپنا سارا گھر صاف, باقی گھر کے آگے کوڑا, یہ ہماری نیچر بن گئی ہے جو میں نے آپ کو بولا شروع میں. مگر بڑی بات ہے کہ آپ اتنی محنت کریں, اتنا کام کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے پاس یہاں پہ ویڈیو میں آ رہے ہیں, جن کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, یہ بچے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ کوئی اسکول جاتے ہیں آپ, یا یہ اسکولوں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں جو وہاں پہ نا ٹریل ہے, ٹریل 5 کافی فیمس ہے, اس کے اندر ہم یعنی کہ 17-18 کلومیٹر کا ٹوٹل وہ بنتا ہے. تو راولپنڈی, اسلام آباد کے کیا پورے پاکستان سے وہاں پہ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کے بچے آتے ہیں. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے سے وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, تو میں ان کو ہائکنگ پہ لے کے جاتا ہوں. پہلے ان کی اویئرنیس کرتا ہوں وہاں پہ کھڑا ہو کے, اس کے بعد ان کو میں ہائکنگ پہ لے کے جاتا ہوں. ساتھ ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیچر کو کیسے انجوائے کرنا ہے, آپ یعنی کہ کتنا پیارا ماحول ہے. انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, جی, پیار محبت کرواتے ہیں نیچر کے ساتھ. جی بالکل. اب دیکھیں اگر وہاں یہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ کلین اپ بھی کرتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں. اچھا اگر میری نظر اور ہوتی ہے, کسی اور کی نظر اور ہوتی ہے, اب میں جب جاتا ہوں نا, مجھے اتنا سا ایک پلاسٹک کا جو پنا ہے, ریپر ہے, مجھے وہ بھی پڑا ہوا نظر آ جائے, میں وہ بھی اٹھاتا ہوں. میں یہ نہیں کہ خالی بڑی بڑی چیزیں اٹھا لی, تو میں چھوٹا اٹھاتا ہوں. اس کے علاوہ میں کئی 1 کلومیٹر نیچے جا کے بھی میں ساری صفائی کرتا ہوں. مجھے الحمدللہ, میں اگر یہ نہ اٹھاؤں نا, کچرا نہ اٹھاؤں, تو مجھے کیا, بے شک مجھے کچرے والا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کچرے والا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, بڑا بن ٹھن کے آتا ہے, یہ ہے. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. میں نے گالیاں بھی ادھر سنی ہیں کچرا اٹھانے پہ, ٹھیک ہے, اور اتنے تلخ رویوں کا میں نے سامنا کیا کہ میں تو سوچ رہا ہوں میں کبھی بک لکھوں گا اپنے اوپر. کیونکہ دیکھیں ہمارے ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یا آپ کو نہیں چلے, میں کسی کو روکا غلط کام کرنے سے, وہ کہے گا اوئے مجھے روک لیا. کیونکہ میں نے کئی دفعہ ایسا ہے, میں نے 2 لڑکوں کو روکا, میں کہ یار یہ ڈسپوزیبل بوٹل تو الاؤ نہیں ہے, سنگل یوز پلاسٹک تو بین ہے, آپ اس طرح کی ری یوزیبل بوٹل لے لو. تو وہ مجھے کہتے ہیں اچھا اپنا کاروبار کر رہے ہو, اپنی بوتل بیچ رہے ہو. میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کی کوئی اور لے لو, لیکن ڈسپوزیبل نہ لو. ڈسپوزیبل ہم کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھا اور اس کو پھینک دیا. کیوں؟ انوائرمنٹ بھاڑ میں جائے, ہم نے بوٹل پھینک دی. جب آپ نے پیسے خرچے بھی ہوں گے, اچھی بوٹل ہوگی, پھینکے گی. جو دیکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, لوگوں سے ڈرتے ہیں, اور جس سے ڈرنا چاہیے جو دیکھ رہا ہے, اس کا ڈر خوف کوئی نہیں ہے. بالکل, وہ ادھر ادھر دیکھیں گے. تو یہ سوچ میں ان کے گمان میں بھی نہیں آتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو گند ہم کر رہے ہیں, جو گند ہم پھینک رہے ہیں. اچھا میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ جب ہم موسٹلی ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں, آپ کا جانا ہوا ہے کبھی ملک سے باہر؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں کہیں پہ بھی, کسی بھی ملک میں, تو وہاں پر ہم ایک چھالیے کا ریپر, کیا ٹافی کا ریپر بھی نہیں پھینک سکتے. کیوں نہ یہ شیشے کھول کے ہم یوں اچھال سکتے ہیں, یہ چپسوں کے پیکٹس اور اس طرح کے. ہم تو موٹر وے میں جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جا رہی ہیں موٹر وے میں, چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے کا شیشہ کھول کے چپس کے ریپر پھینک رہے ہیں, بسکٹ کے ڈبے پھینک رہے ہیں, خالی شاپریں اڑ رہی. بھائی واٹ از دس؟ کیوں بچوں کو گاڑی میں بیٹھ کے کس نے اجازت دی ہے کہ وہ پیچھے کے شیشے, آگے کے شیشہ کھول کے تو کچرے باہر سٹتے پھریں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ آپ لوگوں نے, آپ پیرنٹس نے اجازت دی. آپ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں, آپ اپنے بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں. یہ جو کوڑا اٹھانے والے, جو کچرا اٹھانے والے اویئرنیس مین, یہ کنہوں نے پیدا کیے ہیں؟ آپ لوگوں نے پیدا کیے. کچھ لوگ تو مجبوری کے تحت کر رہے ہیں نا, اور وہ مجبوری کے تحت نہیں کر رہے, وہ اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ ایک کماتا ہوا بندہ ہے, وہ خود مختار ہے ماشاءاللہ, پیسے کماتا ہے, جاب ہے اس کی, سب کچھ ہے, مگر وہ ایک ایسا انسان ہے جو دنیا کو صاف کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو ایک صاف ستھرا, پاکستان خوبصورت
نیٹ کلین پاکستان بنانا چاہتا ہے اور یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہے, یہ تعلیم دینا چاہتا ہے لوگوں کو کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں, جیسا میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں, اس نظر سے آپ لوگ کیوں نہیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. تو میں تو ایسے لوگوں کو سیریسلی آئی سلوٹ یو, تھینک یو. the thing you are doing, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جیسا انسان اگر اس طریقے کی سوچ پوری دنیا میں ہر ایک انسان کی ہو جائے نا, تو مجھے لگتا ہے ہمارا پاکستان ادھر ہی سے بدلنا شروع کر دے گا. ہم اگر کسی کی زندگی سے مطلب کہیں سے بھی یہ گند کو, یہ کچرے کو صاف کریں گے نا, تو ہماری زندگیاں ویسے ہی صاف ہو جائیں گی. مگر یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے یہ پریکٹس شروع کریں, ہم اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر میں نہ پھینکیں, اور ہم کسی کے دروازے کے باہر ایسے اچھال کے پھینکتے ہوئے نہ. لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, بیگمات جو ہے نا ان کو کوڑے کا شاپر دے دیتی ہیں. میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہی ہوں, انکل, بچے, لڑکے تو ٹہلتے ٹہلتے جائیں گے تو کوڑا ایسے ایسے اچھالتے ہوئے کسی کے گھر کے باہر پھینکا, اور یوں دیکھیں گے کسی نے دیکھا. لے تو دیکھ تو اللہ رہا ہے. سامان لینے جائیں گے کوڑا پھینک دیں گے, کیوں؟ بہت خیال رکھیے ان چیزوں کی. اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آپ کا گیٹ اپ بھی بہت ڈفرینٹ تھا. آئی لائک یور شوز, یور دس کیپ, ایوری تھنگ. یہ جو آپ نے ہائکنگ والا ایک گیٹ اپ لیا ہوا, دس از سو اسمارٹ, سو نائس. اینڈ آپ کو بار بار بلائیں گے تاکہ یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے ہم بہت کریں اور لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے. تھینک یو اگین. بہت شکریہ. ٹیک اے بریک.